اور حضور علیہ السلام کے سے پہلے نبی اس بات کے لیے ترستے رہے ہیں اور وہ دعائیں کرتے رہے ہیں کہ مولا ہمیں وہ امت دے دے. وہ امت نبیوں کو ترستی رہی ہیں کہ ہمیں وہ نبی دے دے جو خیر نبی ہے، جو سب سے اعلیٰ نبی ہے، اور نبی ترستے رہے مولا ہمیں وہ امت دے دے جو سب سے بہترین امت ہے. تو یہ ختم ہوا باب حضور علیہ السلام پہ آ کے. حضور علیہ السلام سب سے بہترین نبی ہیں اور ان کو جو امت دی گئی ہے وہ سب سے بہترین امت ہے. پچھلی کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں. عیسائی کہیں، یہودی کہیں، ہندو کہیں، سکھ کہیں، دنیا میں اور کتنی قومیں آباد ہیں، وہ کہیں کہ ہم بہترین امت ہے تو کہتی رہیں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا. فرق تب پڑتا ہے جو پیدا کر رہا ہے وہ کہے کہ بہترین امت ہو، وہ کہے کہ ہاں تم بہترین امت ہو، تو پھر تو فرق پڑتا ہے. تو یہ پیدا کرنے والا لکھ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم اعلیٰ امت ہو، تم جیسا کوئی نہیں ہے. ہم نے بڑی محنت کے بعد، بلکہ آپ اگر غور کریں، آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں سارے، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں آپ، آدم علیہ السلام سے آپ شروع ہوں تو کتنی امتیں آئیں. اللہ نے ہر امت کے اوپر کتنی محنت فرمائی، نبی بھیجے، صحیفے بھیجے، کتابیں نازل کیں، کتنا ان کے لیے اہتمام کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، کیسے کیسے اہتمام ہوئے، من و سلوہ اللہ بھیجتا رہا، آسمانوں سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں ان کے لیے نازل ہوتی رہیں، ان کے لیے سائے والے بادل آتے رہے. اللہ نے زمینوں کو پھاڑ دیا ان کے لیے، اللہ نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے امتوں کے لیے. کیسی محنتیں کی اللہ نے، اور کتنے نبیوں کی امتوں کو اللہ نے سنبھالا. تو آپ ذرا اس زاویے سے دیکھیں کہ کتنے نبیوں کی امتوں کو سنبھال کر ان کے تمام عیبوں کو دیکھ کر ایک امت ایسی پیدا کر دی کہ اس کے اندر سے تمام عیب ختم کر دیے اور اس کو بہترین امت کا لقب بھی دے دیا. پرانی کسی امت کو یہ نہیں کہا. اللہ اکبر. یہ ایک ایزا امت بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم ایزا امت اگر دیکھیں، ایک مجموعی گروہ کے مطابق اگر دیکھیں تو ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں شامل کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی دعا کو قبول کروانے کے لیے آپ نے اللہ سے یہی دعا مانگی تھی کہ مولا مجھے حضور کی امت میں شامل کر دے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ نبی ہیں، تو فرمایا کہ مجھے اس نبوت کا تاج اتارنا منظور ہے، لیکن مجھے حضور کی امت میں شامل کیا جائے. تو اللہ نے پھر آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو چوتھے آسمان پہ زندہ اٹھایا گیا، اور آپ حضور کی امت میں شامل ہونے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھیں گے. لیکن ہمیں یہ تمام محنت جو ہے وہ بغیر کسی ریسرچ کے مل گئی. ہمیں کوئی دعا نہیں کرنی پڑی، ہمیں کوئی کسی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں یہ پلیٹ میں سجی سجائی نعمت مل گئی. جیسے قبلہ عالم ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ آپ اس دن درس میں جو فرما رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے اصلی مسلمان اور ایک ہوتا ہے نسلی مسلمان. نسلی مسلمان وہ ہے جس کو ریسرچ کے بغیر اسلام مل گیا، گھر بیٹھے بیٹھے اس کا نام محمد علی رکھ دیا گیا ہے. اسے کیا پتا ہو نماز کیا چیز، اسے کیا پتا ہو دین کا درد کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہو اللہ والوں کی کیا معرفت ہے، اسے کیا پتا ہو کہ دین اسلام کے اندر کتنا مزہ اور سکون ہے. وہ نسلی مسلمان ہے. اصلی مسلمان تب بنتا ہے جب اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کتنی محنتوں سے بنا ہے، کس قدر اس کے اندر خون شامل ہیں شہیدوں کے، کتنی جنگیں ہیں، کس قدر آقا علیہ السلام کی تکلیفیں ہیں، اور کیسے کیسے معاملات سے گزر کر آج 1400 سال بعد میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اسلام میں پیدا کر دی. تو وہ تو اس کو تو قدر ہوگی. تو ایسے ہی چونکہ ہم خیرہ امت تو ہیں، ہمارا خیرہ امت کا تاج تو یقیناً موجود ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ
اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آگے جو 3 علامتیں اللہ بیان کرنے لگا ہے، ہم اگر ان پہ پورا اترتے ہیں، اگر ہم ان پہ پورا اترتے ہیں تو ہم خیرہ امت ہیں، ورنہ نرے دعوے ہیں، نری باتیں ہیں، اور نرا دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ چلو ایک خیال ہے کہ میں خیرہ امت ہوں، قرآن میں اللہ نے کہا تم بڑی بہترین امت، بھائی تم ہو تو وہ اس لیے ہو کہ تمہارے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں جو اللہ نے اس آیت میں آگے درج کی ہیں۔